بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوائے وقت مرکز نشریات سے احتشام الرحمن کا سلام قبول فرمائیے۔ آج کی تاریخ 23 مارچ 1940 ہے۔ جو تصاویر آپ نے ابھی ملاحظہ کی ان کا تعلق قرارداد لاہور سے ہے۔ مسلمانان بر صغیر کے سیاسی سفر میں قرارداد لاہور سب سے اہم واقعہ سمجھی جا رہی ہے۔ قرارداد کے اختتام کے احوال کی تصویری جھلکیاں بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس دوران مرکز نشریات میں ہمارے ساتھ موجود رہیں گے مسلم لیگ کے اہم رہنما اور سرگرم کارکن جناب مولانا ظفر علی خان۔ معمول کی خبروں میں سب سے اہم جرمن فوجوں کی پے در پے فتوحات ہیں۔ جرمن فوجیں اسکاٹ لینڈ کے قریب واقع تاج برطانیہ کے اہم مرکز اسکاپا فلو جزیرے کو تباہ کرنے کے بعد اب ڈنمارک اور ناروے کی جانب بڑھ رہی ہیں۔ اتحادی افواج نازیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کا کوئی حل نکال نہیں پا رہی اور جنگی مبصرین کے خیال میں ڈنمارک اور ناروے ریت کے گھروندے ثابت ہوں گے اور ایک اور فتح بغیر کسی شد و مت کے نازی فوج کی جھولی میں آ گرے گی۔ خواتین و حضرات، قرارداد لاہور پر بحث کا آغاز 22 مارچ سے ہوا ہے۔ آغاز سے لے کر اب تک کے مختصر حالات پر روشنی ڈالیں گے نمائندہ نوائے وقت مرکز نشریات رفیع جمال۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس 22 مارچ کو شروع ہوا۔ مسلمانان بر صغیر کے قائد جناب محمد علی جناح کی پہلے دن کی تقریر سے نہ صرف اجلاس کا رنگ بدلا بلکہ یہ اجلاس تاریخی حیثیت اختیار کر گیا۔ جناب محمد علی جناح نے اپنی تقریر میں مسلمانوں پر گزشتہ چند مہینوں کے دوران ہونے والے مظالم کا ذکر کیا اور کہا کہ لفظ قوم کی کسی بھی ممکنہ تعریف کے مطابق مسلمان ایک قوم ہے، لہٰذا یہ قوم کسی طور بھی ہندو کے زیر نگیں نہیں رہ سکتی، اور اگر کسی مرکزی حکومت کے تحت ان دونوں کو ساتھ ساتھ رہنے پر مجبور کیا گیا تو نتائج خوفناک حد تک سنگین ہو سکتے ہیں۔ محمد علی جناح کی تقریر کے بعد خصوصی طور پر اہلیان لاہور اور پورے بر صغیر کے مسلمان عمومی طور پر پاکستان زندہ باد کا نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ قرارداد لاہور نے قرارداد پاکستان بن کر بر صغیر کے نقشے پر نظریاتی لکیر کھینچ دی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل کے دامن میں خطہ بر صغیر کے لیے کیا ہے۔ رفیع جمال کی اس رپورٹ میں واضح کردہ نکات قرارداد کی تمام تر اہمیت اور مستقبل پر ممکنہ اثرات کے بارے میں ہم مولانا ظفر علی خان کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، قرارداد کے پہلے دن جو دور چلا، جناب محمد علی جناح نے گزشتہ چند برسوں میں مسلمانوں کے پیش آنے والے واقعات پر روشنی ڈالی اور کچھ حل پیش کیے۔ واضح کیجئے کہ کیا اہم نکات اس پہلے دور کی تقریر میں پوشیدہ تھے؟ برخودار، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ محمد علی جناح عملاً اس وقت بر صغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں کے وکیل کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ ہندو اکثریت اور مسلمان قوم کے درمیان اعتماد کا رشتہ اگر کوئی رشتہ تھا تو وہ کمزور سے کمزور تر پڑتا جا رہا ہے، اور جو صورتحال پیدا ہوئی وہ بلا سبب نہیں ہے، بلکہ آپ تقسیم بنگال کو لے لیجئے اور اس کے بعد نہرو رپورٹ کو لے لیجئے کہ اس کی شقیں امکانی طور پر کن مضمرات کی حامل تھیں۔ پھر آئیے آپ شملہ پیکٹ کی طرف آئیے اور اس سوال پر غور کیجئے کہ اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہندوؤں کی طرف سے کتنی سنجیدگی سے کوشش ہوئی، اور اگر ہوئی
تو اس میں نیک نیتی کا عنصر کس حد تک شامل تھا؟ مسلمانوں کو جو مسئلہ ہندوستان میں پیش آ رہا ہے وہ مقامی نہیں، بین الاقوامی نوعیت کا مسئلہ ہے۔ اس بات سے محمد علی جناح کی کیا مراد ہے؟ دونوں قومیں الگ الگ قومیں ہیں، اور جب یہ دونوں قومیں الگ الگ قومیں ہیں جن کے بارے میں محمد علی جناح کہا کرتے ہیں there is nothing in life that joins us together، تو جب کوئی نقطہ اتصال نہیں ہے، کسی ایک مقام پر جا کر مکمل اتفاق رائے کا کوئی سوال نہیں ہے، تو پھر یہ جدا جدا قومیں ہیں۔ لہٰذا یہ انٹرنیشنل مسئلہ نہیں رہتا، یہ ایک انٹرنیشنل بین الاقوامی مسئلہ بن جاتا ہے۔ ہندو اور مسلمان دو قومیں ہیں، اور ان دو قوموں کے الگ الگ نظریات کو ایک خط حکمرانی کے تحت کرنا کیا خطرناک ہوگا؟ ذرا اس بات کی وضاحت فرما دیجیے۔ ہم نے اب جو موقف اپنایا ہے اور جن نتائج پر پہنچے ہیں، یہ یکلخت نہیں ہو گیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک مسلسل عمل ہے جس نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ بد عہدی کی تاریخ اگر دہرائی جاتی رہی تو یہ کسی مثبت نتیجے پر ہمیں نہیں لے کر جائے گی۔ خواتین و حضرات، مولانا ظفر علی خان سے بات چیت کا سلسلہ قرارداد لاہور کے حوالے سے جاری رہے گا۔ ایک وقفے کے بعد ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔